اگر بندے کے اوپر کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی تنگی آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی، اس تنگی کے اندر، اس پریشانی کے اندر، اس بیماری کے اندر اس کی زبان پر شکوہ آ گیا، شکایت آ گئی، اور اس بیماری اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے وہ ظاہری اسباب تو اختیار کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے ظاہری طور پر، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع نہیں کرتا، اور اگر پہلے کچھ عبادت کے معمولات تھے، اس بیماری کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے، اس آزمائش کی وجہ سے ان معمولات کو ترک کر دیتا ہے۔ مثلا پہلے نماز کا پابند تھا، اب نماز میں غیر حاضری شروع ہو گئی۔ پہلے ذکر و فکر کے معمولات تھے، اب وہ ترک کر دیے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو بیماری اس پر آئی ہے، یہ جو پریشانی آئی ہے، یہ جو آزمائش آئی ہے، یہ اس بندے پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ یعنی جس بیماری کے اندر، جس پریشانی کے اندر، جس ابتلا کے اندر بندہ ظاہری کوشش تو کرے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع نہ کرے، وہ بیماری، پریشانی اور آزمائش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب ہے جو اس بندے پر نازل ہوا ہے۔ اور اگر بیماری آئی، پریشانی آئی، بندے کے اوپر کوئی آزمائش آ گئی اور بندے نے پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیا، پہلے سے زیادہ عبادت شروع کر دی، پہلے سے زیادہ دعائیں مانگنی شروع کر دی، پہلے سے زیادہ ذکر و فکر کے اندر مشغول ہو گیا، یہ اس بات کی علامت ہے، یہ جو آزمائش اور بیماری اور مصیبت بندے پر آئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر آئی ہے، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن کر آئی ہے۔ یہ بیماری، یہ آزمائش، یہ پریشانی اس کے درجات بلند کروانے کے لیے آئی ہے، اور ایسی آزمائش اور ایسی بیماری در حقیقت اس بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ پیار فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے، اس لیے کہ قانون قدرت ہے، جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کے ساتھ محبت ہوتی ہے اسے آزمائش کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اسے پریشانیوں کے اندر، ابتلا کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اب ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہو جائے تو محبت کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ جس کے ساتھ مجھے محبت ہے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اسے کوئی پریشانی نہ آئے، اسے کوئی دکھ نہ پہنچے، تو یہاں پر معاملہ اس کے برعکس کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جس بندے کے ساتھ محبت ہوتی ہے اسے آزمائش کی بھٹی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اس بات کو آپ ایک مثال کے ذریعے سمجھ لیں، جو زرگر ہوتا ہے، سونار ہوتا ہے، جب وہ سونے کے زیورات تیار کرنے لگتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سونے کو آگ کی بھٹی کے اندر ڈالتا ہے، آگ کے اندر پگھلاتا ہے اس کو، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ سونے کے اندر جو میل کچیل ہے وہ نکل جائے، اس کے اندر جو کثافتیں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ جب وہ آگ کی بھٹی کے اندر جل کر
اس کی کثافتیں دور ہوتی ہیں، میل کچیل دور ہوتا ہے، تب وہ سونا اس قابل ہوتا ہے کہ اسے زیورات بنائے جا سکیں، اسے استعمال کے قابل کیا جا سکے۔ تو بلا مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی جب کسی بندے کے ساتھ پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کو آزمائش کی بٹی کے اندر ڈالتا ہے تاکہ اس کے دل کے اندر جو گناہوں کا میل کچیل ہے، جو اس کے باطن کے اندر گندگی ہے گناہوں کی، وہ گندگی صاف ہو جائے اور اس کا دل اتنا شستہ اور پاکیزہ ہو جائے کہ ہماری محبت کا پودا اس کے دل کی دھرتی کے اندر پروان چڑھ سکے۔ یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کو آزمائشوں کے اندر ڈالتا ہے، اور اسی وجہ سے قرآن کریم نے بیان کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ضرور بھی ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے اموال کا نقصان کر کے تمہیں آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانوں کا نقصان کر کے تمہیں آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے پھلوں کا نقصان کر کے تمہیں آزمائیں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا پیارے محبوب پھر آپ ان لوگوں کو بشارت دے دیں جو ان آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، کہ ہماری طرف سے یہ جو آزمائش کی مختلف صورتیں ہیں، کبھی خوف کے ذریعے آزمایا گیا، کبھی بھوک کے ذریعے آزمایا گیا، کبھی اموال کا نقصان کر کے آزمایا گیا، کبھی عزیزوں رشتہ داروں کی اموات کے ذریعے آزمایا گیا۔ جو بندہ ان آزمائشوں کے اندر پورا اتر گیا، فرمایا اے پیارے محبوب آپ اس صبر کرنے والے کو بشارت دے دیں، اور ان صبر کرنے والوں کی علامت کیا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ان کی علامت اور ان کی نشانی یہ ہے کہ جب ان پر کوئی آزمائش آتی ہے، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، جب ان پر کوئی تنگدستی آتی ہے، ان کی زبان پر شکوہ نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ قالوا انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو فرمایا جن لوگوں کی علامت یہ ہے، پھر ان کا انعام کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے درود بھیجا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت اترتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ قرآن کریم نے بیان کر دیا کہ جس بندے کے ساتھ اللہ کو پیار ہے، جس بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزماتا ہے، لہذا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بندے پر آزمائشیں تو ضرور آئیں گی، بیماریاں ضرور آئیں گی، تنگی ضرور آئے گی۔ اگر بندہ یہ چاہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے میرے اوپر کوئی تنگی نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی بیماری نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس عالم دنیا کو بنایا ہی ایسے ہے۔ یہاں پر تو خوشی بھی ہوگی اور غم بھی ہوگا، یہاں دنیا کے اندر ہر راحت کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم کا کانٹا چمٹا ہوا ہوگا۔ یہ دنیا خالص خوشی کا مقام ہے ہی نہیں، خالص خوشی اور راحت کا مقام تو صرف اور صرف جنت ہے، جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جنت کے اندر اہل جنت کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا، کوئی غم کوئی پریشانی نہیں ہوگی اہل جنت کو۔ لیکن اگر بندہ دنیا کے اندر یہ چاہے مجھے کوئی غم نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے اولیاء، آپ ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے کہ جتنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہوتا ہے اتنی اس کے اوپر آزمائشیں بھی زیادہ آتی ہیں، اتنی اس کے اوپر تکلیفیں زیادہ آتی ہیں، اتنی اس کے اوپر بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ لہٰذا اگر بندہ یہ سوچنے بیٹھ جائے کہ مجھے دنیا کی زندگی کے اندر صرف راحت ملے، یہ نہیں ہو سکتا، دنیا کے اندر غم بھی آئیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ ہر خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم ضرور آئے گا، فقط راحت ملے، فقط خوشی ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔
دیکھنے کے اندر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر لوگ دیکھنے میں بڑے خوشحال نظر آتے ہیں، لیکن آپ ان کی نجی زندگی کے اندر جھانک کر دیکھیے، وہ بیچارے پتہ نہیں کتنی کتنی مصیبتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور در حقیقت یہی چیز ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ اول تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آزمائش نہ مانگو، اس لیے کہ تم اللہ کی آزمائشوں پر پورا نہیں اتر سکتے۔ اگر اضطراری طور پر تمہارے اوپر آزمائش آ جاتی ہے تو پھر کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں اور معافی کا سوال کرتا ہوں، دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی، یعنی اے اللہ تو دنیا کے اندر بھی مجھے عافیت عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی عافیت عطا فرما۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت والی زندگی مانگا کرو۔ تو بہرحال اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بندے پر آزمائشیں ضرور آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تنگیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں۔ اگر ان بیماریوں کے اندر، ان آزمائشوں کے اندر، ان تکلیف کے اندر بندے کی زبان پر شکوہ آ گیا اور بندے نے یہ کہنا شروع کر دیا، جیسے نعوذ باللہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں ان بیماریوں کے لیے کیا میں ہی رہ گیا ہوں، ان تکلیفوں کے لیے کیا میں ہی رہ گیا ہوں، العیاذ باللہ لوگ ایسی حالت کے اندر کفریہ کلمات بول جاتے ہیں۔ اگر ایسی حالت ہو گئی کسی کی آزمائش کے اندر، بیماری کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے یہ جو بیماری اس پر آئی ہے، یہ جو آزمائش اس پر آئی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اگر وہ اس آزمائش کے اندر، اس بیماری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا اور صبر نہیں کرتا، یہ آزمائش اور یہ بیماری اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب ہے جو اس بندے کے اوپر نازل ہوا ہے۔ اور اگر بندہ اس بیماری کے اندر، اس آزمائش کے اندر، اس ابتلا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ عرض کرتا ہے مولا میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اے اللہ تو نے اپنی تقدیر سے اس آزمائش کو بھیجا ہے، اب تو اپنی رحمت سے اس آزمائش کو دور کر دے۔ اگر وہ اس بیماری کے اندر، اس آزمائش کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ جو بیماری آئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا پیغام لے کر آئی ہے، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن کر آئی ہے، وہ جنت کے اندر اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے، اور وہ اس بات کی علامت ہے اس بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت ہو گئی ہے۔ اور بندے کو یہ دیکھنا چاہیے، دیکھیے بندے پر کوئی بیماری آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، بندہ یہ نہیں دیکھتا میری کتنی زندگی ہے جو عافیت کے اندر گزر گئی، میری زندگی کے کتنے سال ہیں جو صحت و تندرستی کے اندر گزرے، اب اگر بیماری آئی ہے وہ بیماری کو پکڑ کے بیٹھ گیا ہے کہ ہائے ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ اگر کوئی تنگی آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی، یہ نہیں دیکھے گا کہ پیچھے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی راحت والی زندگی عطا کی، بس اس آزمائش کو، اس تنگی کو، اس مصیبت کو پکڑ کر بیٹھ جائے گا۔ بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ پروردگار عالم اتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اگر کوئی آزمائش آ جائے تو پھر بندے کو وابیلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ جس پروردگار نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اسی نے یہ آزمائش بھیجی ہے۔